بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مکے کے حاکم ہیں، ان کے ہاتھ میں متولیت ہے اور ان کا حکم چلتا ہے، اور تو کچھ نہ کر سکے۔ سونے کے چڑھاوے جو لوگوں نے خانہ کعبہ پر چڑھائے تھے، کچھ تلواریں، کچھ زریں، کمانیں اٹھا کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ زمزم کے کنویں کا منہ بند ہو جائے اور اس میں پانی نہ رہے اور اولاد اسماعیل کی حکومت ختم ہو جائے اور ایک بار پھر مکہ بے آباد اور ویران ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں، زریں، تلواریں اور سونے کے 2 ہرن جو ایران کے بادشاہ نے خانہ کعبہ کے لیے دیے تھے، ان کو زمزم میں ڈال کر بند کر دیا گیا۔ زمزم کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں بنا کیونکہ مکہ کی آبادی اس وقت کم تھی۔ اتنی زیادہ بارش ہونے لگی کہ لوگوں کی پانی کی ضرورت اس طرح سے بارش کے پانی سے پوری ہونے لگی۔ زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حکومت سے محروم ہو گئی۔ 5 بڑے عہدے تھے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں موجود تھے، سارے کے سارے چھن گئے اور اولاد اسماعیل ایک عام خاندان بن گیا۔ لیکن اس کے باوجود سارا عرب اور سارا مکہ ان کی عزت کی وجہ سے ان سے دشمنی کر رہا تھا۔ جب تک حاکم رہیں، دشمنی رہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی دشمنی اگر اس وقت کرے جب کہ حاکمیت اور حکومت ختم ہو جائے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب عام قبیلہ تھا مگر ابھی بھی تمام قبیلے خاندان اسماعیل کے دشمن تھے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 صحیح احادیث جن میں رسول کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ آدم سے لے کر اب تک، بلکہ میری جد اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی ہمارے اندر دین ابراہیمی باقی رہا۔ ہمارے ہاں سارے رشتے نکاح کے ذریعے ہوتے تھے، یعنی ساری دنیا میں نکاح کا تصور ختم ہو چکا تھا، بلکہ صرف میرا ایک خاندان ہی تھا جس میں سارے رشتے اور اولاد کا سلسلہ نکاح کے ذریعے سے تھا۔ فقط ایک میرا قبیلہ ہی ایسا تھا جو بتوں کا بھی انکار کر رہا تھا۔ اب مذہبی اختلاف بھی دشمنی کا سبب بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ مذہب کی وجہ سے نفرت کے قابل ٹھہرائے گئے اور یہ خاندان دنیا کے اعتبار سے آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر اس خاندان میں ایک شخصیت جس نے اس خاندان کا کھویا ہوا مقام واپس دلوایا، اور ان کی سیرت اور کردار تھا کہ جس نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد دین ابراہیم پر قائم رہنے کی وجہ سے اور سارے عرب کی دشمنی کی وجہ سے یہ خاندان دوبارہ اپنے مقام پر مقرر ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد المناف اور ان کے والد کا نام کسی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے بکھرے ہوئے خاندان کو دنیا کے لحاظ سے اکٹھا کیا اور عزت واپس دلوائی۔ جو 5 عہدے اس خاندان میں موجود تھے، یعنی خانہ کعبہ کی چابی، قفل جس کے لیے جب چاہیں کھولیں اور جب چاہیں بند کر دیں، ان کی اجازت کے بغیر وہ قفل کھل نہیں سکتا تھا۔ نمبر 2، حاجیوں کی میزبانی کرنا، یعنی حج کے لیے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے اور ان کی مہمانداری اور میزبانی کا شرف، یہ ایک بہت بڑا عہدہ تھا جو کہ اسی خاندان کے پاس تھا۔ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بھی ایک بہت بڑا عہدہ تھا
جو کہ اسی خاندان کے پاس تھا۔ مکے کا علم یا جھنڈا ان کے پاس تھا اور مکے کا کوئی بھی قبیلہ اس جھنڈے یا علم کے بغیر جب تک کہ یہ لوگ ان کو نہ دیتے جنگ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کوئی لے جا سکتا تھا تو ان کی اجازت سے، اور یہ عہدہ بھی ان سے چھن گیا۔ ایک شہر کا تصور بھی انہوں نے ہی دیا۔ شہر میں موجود تمام لوگوں کو جمع کیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہی قبیلہ قریش ہے۔ قریش کا مطلب ہے بکھرے ہوئے کو جوڑنے والے کو قریش کہا جاتا ہے، یعنی جو بکھرے ہوئے اور منتشر لوگوں کو جوڑ دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بکھرے ہوئے خاندان کو اکٹھا کرنے کا کام کسی نے کیا تو پہلا لقب پڑ گیا، یعنی قریش۔ مکہ اس سے پہلے بکھرا ہوا تھا، پھر انہوں نے ترغیب دلائی کہ سب اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ کر، کیونکہ مکہ میں آ کر رہنے والے مختلف قبائل کے لوگ تھے، انہیں جہاں بھی جگہ ملتی تھی وہ اپنے قبیلے کو آباد کر لیتے تھے۔ تو کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ سب اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کعبہ کے گرد مکان بنائیں۔ پہلے سب نے انکار کیا، انہوں نے اپنے خاندان کو کعبہ کے گرد آباد کیا، اور پھر باقی قبائل نے بھی اتفاق کر لیا اور کعبے کے گرد ترتیب سے رہنے لگے۔ اب کعبہ درمیان میں تھا اور سب اس کے ارد گرد تھے۔ یعنی سب سے پہلے حضرت کسی نے عربوں کو تصور دیا کہ وہ تمام کے تمام قبائل کعبہ کے گرد ایک ہی طرح سے شہر کو آباد کریں۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے ایک جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر 10 قبائل بیٹھ کر آپس میں صلاح مشورہ کر سکیں اور وہاں سب ہی بیٹھ کر بحث و مباحثہ کریں، جس کو دارالندوہ کا نام دیا گیا۔ یہاں پر شب ہجرت حضور علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ حضرت کسی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پارلیمنٹ کا تصور دیا، معاملات کو سلجھانے کے لیے، مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور مشکلات کے بارے میں بات چیت کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے دارالندوہ کا تصور جو پیش کیا گیا وہ کسی نے پیش کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔